पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी मुईद यूसुफ ने नए सबूत पेश कर दिए। एपीएस हमले का मास्टरमाइंड रॉ से राबते में था। फोन कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद। इंडियन खुफिया एजेंसी के अफसरों की निगरानी में कलअदम टीटीपी और दहशतगर्द तंजीमों को जम किया गया। $10 लाख भी अदा किए गए। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती का इंटरव्यू। नवाज शरीफ मफरूर, पेशी का आखिरी मौका दिया जाता है। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की तलबी का इश्तिहार जारी। 19 अक्टूबर को अखबारात के लाहौर और लंदन एडिशंस के बैक पेजेस पर शाया किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कई वुज़रा का बेकाबू महंगाई पर इजहार तशवीश। हंगामी इक़दामात का मुतालबा। इमरान खान ने एक्शन की यकीन दहानी करा दी। मुशावरत जारी। हुकूमत जल्द कार्रवाई करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार ख्याल। शेख रशीद की कारकर्दगी की तारीफ। इतनी परेशानी, इतनी बेताबी, हर आदमी हर मुश्किल में है। ऐसा मुश्किल वक्त दौर कभी नहीं देखा। गरीब मर गया, मरने का काबिल है इस वक्त। आपको मैं बताता हूँ कि लोगों का घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है। क्या कर दिया है? गरीब का क्या हाल है? तुम गरीबों को देखो, अपाज बन गया लोग। कुछ भी लेने जाएं, सब्जी लेने जाएं, दाल लेने जाएं, जो भी आप अशिया लेने जाएं वो बहुत महंगी हुई है। पहले से बहुत महंगी और दिन ब दिन महंगी हुई जा रही है। शहर शहर महंगाई की दुहाई, कोई बात बन ना पाई। आटा, चीनी, दालों और सब्जियों की आसमान को छूती कीमतें। अशिया खुरोनोश पहुंच से दूर, अवाम रोने पर मजबूर। गरीब के दर्द का कौन मदावा करेगा? शहरी हुकूमती बेहिसी पर फट पड़े। कोरोना के खदशात। एनसीओसी की मुल्क भर में इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश। सियासी जलसों पर पाबंदी लगी तो अपोजिशन को मजलूम बनने का मौका मिल जाएगा। इमरान खान की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने की हिदायत। न्यूयॉर्क में 31 अक्टूबर से रोज वैली होटल की बंदिश का नोटिस। डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। कौमी असासे को बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई? गफलत और कोताही के जिम्मेदारों का तायुन भी किया जाए। चेयरमैन नैब। मोटरवे ज्यादती केस। मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को शनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजवाने का हुक्म। दूसरा मुलजिम शफकत 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें तश्कील दी गई। आबिद मलिक कई रोज तक जमींदार के डेरे पर रूपोश रहा। मुलजिम मांगा मंडी अपनी बीवी को मिलने गया तो पुलिस टीम वहां मौजूद थी। आईजी पंजाब इनाम गनी ने तफसीलात बता। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर आईजी पंजाब को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का पुलिस की तहकीकाती टीम के लिए 50 लाख इनाम का ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। सलमान शहबाज को दोबारा 27 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब। शहजाद अकबर भेस बदलकर नैब ऑफिस जाते हैं। मरियम औरंगजेब का दावा। शहबाज शरीफ के कमरे और वॉशरूम में कैमरे लगाने का भी इल्जाम। धमकियां दें, कंटेनर लगाएं, जो मर्जी कर लें, गुजरांवाला जलसा होकर रहेगा। मरियम औरंगजेब का चैलेंज। मरियम नवाज सिर्फ उस वक्त झूठ नहीं बोलती जब खामोश होती हैं। खुदारा अपना मुवाजना कायदे आजम से ना करें। हुकूमत ऑपोजिशन के एहतजाज से खौफजदा नहीं है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की तनकीद। वफाकी हुकूमत का अवामी मसाइल से कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म को अपनी जात के आगे कुछ नजर नहीं आता। मुर्तजा वहाब की तनकीद। NFC में जायज हक देने का मुतालबा। वफाक के खिलाफ 18 अक्टूबर को अवामी रेफरेंडम होगा। नासिर हुसैन शाह।
ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، پنجاب اسمبلی نے مذمتی قرارداد مسترد کر دی، نرخ بڑھا کر ادویہ ساز کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا گیا، حکومت اقدام فوری واپس لے، لیگی ایم پی یونی سے فاطمہ کی قرارداد کا متن، 52 لاکھ ہیلتھ کارڈ تقسیم کر چکے جن پر علاج کے ساتھ ساتھ ادویات بھی لی جا سکتی ہیں، یاسمین راشد کا موقف۔ سندھ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا از خود نوٹس، کراچی میں بجلی کا مسئلہ جوں کا توں ہے، وفاق نہ ہی صوبائی حکومت کچھ کر رہی ہے، حکومت میں صلاحیت ہی نہیں، سارا ملک پریشان ہے کہ الیکٹرک والے لوگوں کو ہائی جیک کر کے ماسٹر بن گئے، چیف جسٹس کا اظہار برہمی، نیپرا کو 4 ہفتوں میں رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ ٹک ٹاک پر پابندی، سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج، پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد ایپلیکیشن استعمال کرتے ہیں، غلط مواد شیئر کرنے والوں کی آئی ڈی بلاک کی جا سکتی ہے، سب کے اکاؤنٹس بند کرنا مناسب نہیں، درخواست گزار کا موقف، سماعت 15 اکتوبر کو ہوگی۔ کراچی میں مولانا عادل خان کے قتل کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج، کیس کی تحقیقات سی ٹی ڈی کے سپرد، تفتیشی ادارے کا لائنز ایریا میں چھاپا، کالعدم تنظیم کے 2 کارندے زیر حراست، دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری۔ ڈاکٹر مہا خودکشی کیس، سندھ ہائی کورٹ نے 2 مفرور ملزمان کی 12 نومبر تک ضمانت منظور کر لی، عدالت کا ملزمان کو ٹرائل کورٹ میں پیش ہونے کا حکم۔ پیپلز پارٹی کا جزائر سے متعلق آرڈیننس کا معاملہ سینٹ میں اٹھانے کا فیصلہ، سسیف علیجو نے قرارداد سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرا دی، پی کے میپ اور بی این پی مینگل پارٹی کے ارکان کے بھی دستخط۔ السلام علیکم، میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میں ہوں زید ملک اور میں ہوں آمنہ کھٹانا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز بریک کے بعد۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف کا بھارتی صحافی کو انٹرویو، معید یوسف نے بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی کے نئے ثبوت پیش کر دیے۔ معید یوسف کا یہ کہنا تھا کہ اے پی ایس حملے کا ماسٹر مائنڈ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطے میں تھا۔ معاون خصوصی قومی سلامتی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے پاس بھارت سے کی گئی فون کالز کے ثبوت موجود ہیں۔ را نے چینی قونصلیٹ، پی سی گوادر اور اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کرایا۔ را افسران کی نگرانی میں افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کو ضم کیا گیا۔ جی ہاں، اور معاون خصوصی نے یہ بھی بتایا کہ ٹی ٹی پی اور دہشت گرد تنظیموں کو ضم کرنے کے لیے $10 لاکھ دیے گئے۔ چینی قونصلیٹ حملے میں ملوث اسلم اچھو کے پرائمیکس اسپتال نیو دہلی میں علاج کے ثبوت موجود ہیں۔ انٹرویو کے دوران یہ بھی بتانا تھا ڈاکٹر معید یوسف کا کہ سمجھوتا دہشت گردی میں ملوث دہشت گردوں کو بھارتی عدالتوں نے رہا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بامانی مذاکرات کے لیے بھارت کے سامنے شرائط بھی رکھی ہیں اور یہ کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی فوجی محاصرے کا خاتمہ کیا جائے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو وہاں روکا جائے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف کا انٹرویو کے دوران یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، بھارت کی ہندوتوا ظالمانہ پالیسیز اس کی راہ میں حائل ہیں۔ معید یوسف کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی سرکار توسیع پسندانہ پالیسیز کی وجہ سے خطے میں تنہا رہ گئی۔ مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں فوجی محاصرے کو ختم کیے بغیر بھارت سے مذاکرات ناممکن ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے دوران وفاقی وزراء نے مہنگائی میں اضافے کے خلاف ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کر دیا تو وزیراعظم نے مہنگائی میں کمی کے لیے ہنگامی اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ حکومت جلد ایکشن پلان پر عمل درآمد کا آغاز کرے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عمر جٹ سے۔ عمر، بتائیے گا آج اجلاس میں کیا ہوا؟ جی، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت جو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں جہاں پر 12 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی، وہیں پر مہنگائی کے حوالے سے بھی کافی بحث ہوئی، جس میں بجلی، گیس اور جو ادویات کی بڑھتی قیمتیں ہیں ان پر بحث کی گئی۔ وزراء نے مہنگائی پر اور بڑھتی جو اشیاء کی قیمتیں ہیں ان پر ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے، جس پر وزیر اعظم نے ایک تو مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کروائی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مشاورت ہماری جاری ہے اور حکومت جلد اپنا ایکشن پلان شروع کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے جو تمام سرکاری مشینری ہے اس کو متحرک کیا جائے گا، اور اب وہ ساری صورتحال کو خود مانیٹر کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب مافیا کیا کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسے حل کر کے دم لیں گے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کی جانب سے وفاقی وزیر شیخ رشید کا بھی تذکرہ ہوا۔ شیخ رشید کی کارکردگی کے حوالے سے وزیر اعظم نے بات کی، تاہم شیخ رشید بولے کہ نومبر دسمبر میں آٹا مزید مہنگا ہو سکتا ہے، اور جس طرح سے ادویات مہنگی ہوئی ہیں لوگوں کی ہمیں باتیں سننی پڑ رہی ہیں، جس پر کابینہ میں یہ سوال ہوا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ادویات کیوں مہنگی ہوئی ہیں، جس پر وزیر اعظم کے معاون صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کابینہ کو بریف کیا اور بتایا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے معاملات بہتر کرنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جس طرح سے پی ٹی آئی کی وفاقی کابینہ میں نوک جھوک کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو آج بھی ایک یہی روایت برقرار رہی۔ وفاقی وزیر مراد سعید اور جو عمر ایوب ہیں ان کے درمیان بھی نوک جھوک ہوئی، اور قیمتوں کے حوالے سے فیصل واڈا اور وزیر اطلاعات کے درمیان بھی معاملہ رہا۔ تو یہ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے آج کابینہ اراکین کو یہ واضح کیا ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان اولین ترجیح کے طور پر مہنگائی میں کمی کے معاملے کو خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے پی ایم آفس میں اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اجلاس بھی ہوا ہے۔ اس اجلاس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ شریک تھے، صوبوں کی جانب سے تجاویز بھی دی گئیں۔ تو اب وزیر اعظم عمران خان مہنگائی کے معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ موقف ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں گے۔ جی Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.